بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم احادیث میں سے آخری 4 احادیث پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب بچے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ پیج نمبر 93 پر میں ہوں، حدیث نمبر ہے 17۔ من حج البیت، جس نے بھی بیت اللہ کا حج کیا، فقضا مناسکا، اور اس کے سارے مناسک پورے کیے، وسلم المسلمون، اور مسلمان سلامت رہے اس سے، من لسانی ہی، اس کی زبان سے سلامت رہے، ویدی، اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے، غفر لہو، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، ما تقدم، تقدم کا مطلب قدیم، پرانے، پچھلے، من الذنبی ہی، گناہ، ذنبی ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ تو من حج البیت، جس کسی نے حج کیا بیت اللہ کا، فقضا مناسکا، اور مناسک پورے کیے، یعنی حج کے کچھ مناسک ہوتے ہیں، طواف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعی ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر میدان عرفات میں جا کے خطبہ سننا ہے، یہ سب مناسک کہلاتے ہیں۔ جس نے حج کیا اور مناسک پورے کیے، وسلم المسلمون، اور جس سے مسلمان سلامت رہے، من لسانی ہی، جس کی زبان سے، ویدی ہی، اور جس کے ہاتھ سے، تو وہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو 2 باتیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بتائی ہیں کہ جو اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے اور سارے مناسک پورے کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترجمہ ہے اس کا رواں، جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس نے پورے اخلاص کے ساتھ حج کیا تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے پرانے۔ اب یہ جو حج کرنا ہے نا، اس کو ایک عبادت کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں حج کا صحیح تصور کے بغیر زیادہ تر عام لوگ حج کر لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف طواف کرنا اور صرف جو ہے وہ مناسک ادا کرنا۔ تو حج کی بھی ایک اسپرٹ ہے، جیسے ہر عبادت کی ایک اسپرٹ ہے، ایسے ہی حج کی بھی ایک روح ہے ایک۔ ٹھیک ہے، تو اس میں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ کر گھر سے نکلتا ہے، یعنی اپنے اور خدا کے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح ہے، حج کے دنوں میں دراصل اللہ تعالیٰ علامتی طور پر یہ آواز لگاتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ شیطان کے خلاف جنگ میں کون میرے ساتھ ہے۔ ایسے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، شیطان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، برائی، شیطانیت، صحیح ہے، گناہ، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بگاڑ، ان سب کے خلاف اللہ کی فوج میں کون شامل ہے، ایسے اعلان کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ یہ علامتی جنگ ہے۔ تو جو لوگ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور وہ اپنا گھر بار، بیوی، بچے، کاروبار، آسائشیں سب چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ لباس بھی چھوڑ دیتا ہے اپنا، اور اس لشکر کا ایک مخصوص لباس اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ یہ لباس پہن کے آپ کو اس لشکر میں شامل ہونا ہے۔ تو وہ 2 چادریں باندھ کے پہنچ جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ ٹھیک ہے،
اب وہاں پر طواف ہو رہا ہے، یعنی سب لوگ خدا کے گرد گھوم رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا تن من دھن سوچ آرام آسائش سب قربان کر دیا ہے، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، طے کر دیا ہے۔ پھر وہ علامتی طور پر عرفات کے میدان میں جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، خیمے لگ جاتے ہیں بہت سارے، صحیح ہے۔ ان خیموں میں وہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک فوج قیام کرتی ہے، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں جیسے فوج ٹھہر جاتی ہے ویسے وہ ٹھہر جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر باضابطہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں شیطان کے اوپر، علامتی طور پر اس کو جا کے کنکر مارتے ہیں، صحیح ہے۔ اس سارے جو یہ ایک علامتی جنگ ہے، لیکن آدمی جو مسلمان ہے وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، اور اپنی ذات کی پوری حوالگی کے ساتھ پورے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس جنگ میں اگر میں مر جاؤں تو بھی کوئی غم نہیں ہے، مال اسباب دولت بیوی بچے سب اس نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، اور خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر وہ پہنچ چکا ہے حج کے لیے۔ یہ اس کی اسپرٹ ہے۔ اچھا، اب وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ جب جاتے ہیں حج پہ تو ڈھونڈتے ہیں اچھے کھانے کہاں مل رہے ہیں، کمرہ کیسا تھا ہمارا، رہائش کیسی ہے۔ اچھا، وہاں جا کے جب میدان عرفات میں بیٹھے تو پتہ چلا لڑائی ہو گئی دو لوگوں کی آپس میں، صحیح ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے بچے وہ، کیونکہ وہ تو آیا ہی دراصل کس لیے ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ جب حج کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے حج کیا جائے کہ وہاں جب آپ پہنچیں تو جتنے مسلمان ہیں وہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ بھی رہیں، نہ آپ جھگڑا کریں، نہ آپ تنگ ہوں، نہ آپ لڑائی کریں، نہ آپ کسی کے ساتھ تلخ کلامی کریں، کیونکہ مجمع لاکھوں کا ہے، دھکا بھی پڑ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے مذاہب کے مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، ان کی فطرت الگ ہے، ان کا سوچنے کا انداز الگ ہے، ڈیلنگ الگ ہے، تو وہاں آپ کو جو ہے نا بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کی بھی، آرام کی، آسائش کی، جذبات کی۔ تو وہاں پر آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ اسی لیے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو باتیں بولی ہیں، ایک تو آپ حج کریں اور دوسرا کیسے حج کریں کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب آپ واپس آئیں گے تو ایسے ہوں گے کہ سارے پرانے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ اسپرٹ بتا دی، جب کوئی حج پہ جائے تو ضرور حج کا پہلے ایک مطالعہ کرے کہ حج کیا ہوتا ہے۔ اچھا جناب علی، اب ہم تشریح جو آپ کی کتاب میں لکھی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری نہ کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف دی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جناب آپ کی حدیث نمبر 17 کی اسٹڈی۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 18 کی اسٹڈی۔ تو من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کسی کے قدم غبرت، غبار، گرد و غبار، غبرت ہمارے یہاں بھی اردو میں لفظ ہے غبار، جس کے قدم گرد و غبار میں اٹے، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے جس کے قدم گرد و غبار سے آلودہ ہوئے، حرمہ، حرام کر دیتا ہے اللہ، علی النار، جہنم کی آگ۔ اللہ کے راستے میں جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ٹھیک ہے۔ تو
اللہ کے راستے میں جب آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں اور مشقت اور محنت کرتے ہیں تو اس پر جو آپ کے جسم پر گرد و غبار پڑتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام کر. اصل میں گرد و غبار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دھول مٹی کا طوفان آ رہا ہے اس میں گھس جائیں خود ہی جان بوجھ کے، بلکہ یہاں ہے مشقت. خدا کے دین کے لیے جب آپ مشقت اختیار کرتے ہیں، صحیح، جب آپ تکالیف برداشت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، تو یقیناً خدا کے دین کے لیے مشکلات برداشت کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. تو یہی اسپرٹ اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی راہ میں نکلتے ہیں. اچھا، اب خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، صحیح ہے. ظلم اور عدوان کے خلاف آپ نے اپنی جانی قربانی دینے کے لیے ارادہ کر لیا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے وہاں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا، جہاد کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاد کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے. جہاد کا فیصلہ آپ کی ریاست کرتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. مثال کے طور پر کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میں اور آپ جتھا بنائیں، ایک گروپ بنا کے بولیں چلو آؤ اسلحہ لیتے ہیں اور جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، ٹھیک ہے. جہاد کا فیصلہ ہر فرد نہیں کرے گا، بلکہ جہاد کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو آپ کی حکومت ہوگی. تو وہ حکومت کے اندر لڑنے والی فوج ہوتی ہے، تو وہ فوج دراصل جہاد کرے گی. اگر مجھے جہاد کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ میں فوجی بھرتی ہو جاؤں، فوج میں چلا جاؤں، ٹریننگ حاصل کروں، اور باضابطہ پھر کمانڈر کے تحت جو وہ حکم دے جب جہاد کا کہ بھئی فلانی جگہ جا کے لڑائی کرنی ہے، تو یہ جو طریقہ ہوگا یہ جہاد کا طریقہ ہوگا. اگر ہم انفرادی طور پر سب گروپ بنا کے مرنے مارنے پہ تلائیں گے تو پھر یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ فساد ہو جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، تو جب آپ خدا کی راہ میں نکلتے ہیں تو 2 صورتیں ہو گئیں، ایک تو جہاد ہو گیا اور ایک تبلیغ ہو گئی. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ بھئی فلانے علاقے کے اندر آپ کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جا رہے ہیں پیدل چل کے وہاں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پیدل چل کے جاتے تھے، گاڑیوں میں جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے راستے میں بھی جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں، گرد و غبار آپ کو لگ رہا ہے، تو آپ مطمئن رہیے کہ اس کا اجر آپ کو قیامت میں ملے گا، ٹھیک ہے. تبلیغ کے بارے میں بھی چند باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. تبلیغ کے بارے میں بھی چند باتیں جاننا ضروری ہیں کہ خدا نے اپنی کتاب میں کیسے حکم دیا ہے تبلیغ کرنے کا، ٹھیک ہے. تبلیغ کرنے کا حکم خدا نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے دیا ہے کہ آپ کو کیسے تبلیغ کرنی ہے. اس میں 5 اسٹیجز ہیں، 5 لوگوں کے 5 الگ الگ کام ہیں، صحیح ہے. سب سے پہلی تبلیغ تو یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بری بات سے روکنا اور اچھی بات کی ترغیب کرنا. میں چلتے پھرتے آتے جاتے کہیں دیکھوں تو نیکی کی تلقین کروں اور برائی سے روکوں، منع کروں. بیٹے ایسے مت کرو، بیٹے ایسے کرو، ایسے مت کرو، ایسے کرو. ایک تبلیغ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عام آدمی کی تبلیغ. یہ تبلیغ سب پر فرض ہے، یعنی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھوں اور اچھی بات کہوں اور بری بات سے لوگوں کو روکوں، منع کروں. پہلی تبلیغ یہ ہو گئی جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے گا. دوسری تبلیغ یہ ہے کہ میرے انڈر میں کچھ لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رعیت. ابھی ایک حدیث آنے والی ہے رعیت پہ. رعیت کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بیوی بچے ہیں، میں اسکول چلاتا ہوں، میرے یہاں اساتذہ ہیں، یہ سب میرے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں. اب انڈر میں کام کرنے والے جب لوگ ہیں
تو ان کو بھی نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا اب یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اب مجھے سخت زبان بھی استعمال کرنی ہے. صحیح ہے, زبان سے روکوں. اگر پہلے تو ڈنڈے سے روکوں, میرا اختیار ہے نا, میرے بچوں پر میرا اختیار ہے, میرے ہاں جو پڑھانے والے اساتذہ آ رہے ہیں ان پر میرا اختیار ہے, رعیت ہے وہ میری ہے, آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پر میرا اختیار ہے. تو اب مجھے اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ اب آپ زور سے روکیں. زور کا مطلب پٹائی لگائیں. اگر برائی کر رہے ہیں تو پٹائی لگا کے روکیں. صحیح ہے, یا پھر سخت کلامی سے روکیں, کیونکہ میرا زور چل رہا ہے. میرا زور باہر جو آدمی جا رہا ہے اس پہ نہیں چل رہا. صحیح ہے, عام آدمی کی تبلیغ کچھ اور ہے, اور جب رعیت کی بات آئے گی تو پھر تبلیغ کچھ اور ہے. اب میں جو ہے نا اپنے بچے کے کان بھی گرم کر سکتا ہوں, تعدیبی کارروائی بھی کر سکتا ہوں, اس کو کوٹ بھی سکتا ہوں صحیح سے بری بات کرنے پر. نیکی کی تلقین کروں اور بری بات سے روکوں. صحیح ہے, زبان سے, ہاتھ سے, یا کم از کم دل میں برا سمجھوں. یہ دوسرا درجہ ہے تبلیغ کا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایسا کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ جن کے انڈر میں لوگ آتے ہیں, جن کا اختیار ہے لوگوں پر. یہ دوسرے لوگوں کی تبلیغ ہے. تیسرے لوگوں کی تبلیغ, جو آپ کے ہاں حکومت کے نمائندے ہیں. پولیس ایک ایسا شعبہ ہے جس کو باضابطہ کہا جاتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قائم کیا گیا ہے. امر بالمعروف کا مطلب وہ معروف کی ہدایت دے گا, اور نہی عن المنکر, اور جو منکر ہیں ان کو روکے گا. اس کے لیے وہ ڈنڈا استعمال بھی کرے گا. وہ اعلان کرے گا کہ بھئی ظہر کی نماز میں سب لوگ نماز پڑھنے جائیں گے, اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا, دکان بند نہیں کی, تو ہم اس کو ماریں گے, پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے, 3 مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیں گے. اب یہ ادارہ ایک صحیح ہے, یہ ادارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا, باضابطہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی. اب یہ اس کی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرے طرح کی تبلیغ ہے. چوتھی تبلیغ ہے عالم کی تبلیغ. عالم کی تبلیغ کیا ہے کہ وہ دین پر پہلے غور و فکر کرے گا. تفقہ فی الدین لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ایک آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خدا کے دین کی باضابطہ تبلیغ کروں گا, تو پھر اللہ نے قرآن میں اس کو 2 ہدایت دی ہیں. سب سے پہلی ہدایت کہ وہ تفقہ فی الدین کرے, یعنی دین میں رسائی پیدا کرے, دین کے علوم کو حاصل کرے. اور پھر بشیرم و نذیرہ, لوگوں کو بشارت دے جنت کی اور جہنم سے ڈرائے. یہ ہے عالم کی تبلیغ. عالم یعنی ایک آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ میں دین کو پھیلاؤں گا, تو پہلا کام اسے کیا کرنا ہے, 50% کہاں توجہ دینی ہے, پہلے دین کو سمجھے. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے, لوگوں کو جہنم سے ڈرائے اور جنت کی بشارت دے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بولے وہ قرآن بولے. یعنی جب وہ کچھ پڑھ کے سنائے لوگوں کو تو اپنی طرف سے نہ بولے, بلکہ کیا بولے, قرآن بولے. یہ ہے تیسرے شخص, چوتھا درجہ آپ کا تبلیغ کا. صحیح, عالم کی تبلیغ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور 5ویں جو تبلیغ ہے وہ ہے رسول کی تبلیغ. رسول آئیں گے, اب تو خیر نہیں آئیں گے, لیکن رسولوں کی تبلیغ کیا ہوتی تھی, وہ آتے تھے, تمام لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بات مان لو اور مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, اگر نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا, عذاب نازل ہوگا. تو وہ خدا کی عدالت بن کر آتے تھے زمین پر, اور یہیں قصہ تمام کر دیتے تھے. جو مان لیں گے وہ ایمان والے ہو جائیں گے, جو نہیں مانیں گے ان کا حساب کتاب یہیں
برابر ہو جائے گا، پتھروں کا عذاب آ جائے گا، تلواروں سے ان کو کاٹ دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، جنگیں لڑی جائیں گی ان کے خلاف، اور یہیں ان کا کام تمام کر کے رسول اپنی تبلیغ مکمل کرے گا۔ 5 طرح کی تبلیغیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اگر سمجھ پائیں گے تو پھر تبلیغ صحیح طریقے سے کریں گے۔ ہمارے یہاں الٹا سیدھا مسئلہ ہو گیا، الٹا سیدھا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں عام آدمی ہوں۔ میں کون ہوں؟ عام آدمی۔ اور تبلیغ کون سی کر رہا ہوں؟ عالم والی۔ تفقہ فی الدین کیا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اور پہنچ گیا مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہوں؟ آ جاؤ بھائی میں تمہیں عالم کی طرح سے تبلیغ کروں گا، حالانکہ میں ہوں کون؟ عام آدمی۔ تو میں عام آدمی کے طور پر یہ والی تبلیغ کا اہل نہیں ہوں۔ میں عام آدمی کے طور پر کون سی تبلیغ کا اہل ہوں؟ راہ چلتے آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے میں لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کروں اور بری بات سے روکوں، یہ میرے ذمہ ہے۔ اگر میں والد بن گیا ہوں، کسی کمپنی کا سربراہ ہوں، کوئی ادارہ چلاتا ہوں، تو اب میں کون سے درجے میں آ گیا؟ اب میں دوسرے درجے میں آ گیا۔ میں ڈانٹ ٹپٹ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا اختیار ہے لوگوں پہ، اب میں اس درجے میں آ گیا۔ اگر میں پولیس میں بھرتی ہو گیا، ایسا ہی ہے نا، محکمہ میں چلا گیا، تو اب میں کون سی تبلیغ کروں گا؟ اب میں چترول بھی کروں گا، چوری کرنے پہ پکڑ کے لے جا کے مقدمہ عدالت میں پیش کروں گا، صحیح ہے۔ اب میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ نہیں میں تو بھائی خدا کے دین کی خدمت کروں گا اور میں عالم بننے کا فیصلہ کر لوں، تو پھر اب میری تبلیغ دوسری ہوگی۔ پہلے مجھے تفقہ فی الدین کرنا ہوگا، دین میں بہت غور و فکر کرنا پڑے گا، اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہوگا اور جنت کی بشارت دینی ہوگی، اور جو کچھ بھی ان کو پڑھ کے سنانا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ یہ 5 طریقے قرآن میں تفصیل سے بیان ہو گئے، اور 5ویں تبلیغ کس کی؟ رسول کی۔ اب وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہوں کیا؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ جا کے ہندوستان میں بولوں اے لوگو رسول کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے اور یہیں تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ جو مان لیں گے وہ مسلمان ہوں گے، جو نہیں مانیں گے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ کیا یہ تبلیغ اب ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اب رسول کی تبلیغ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تبلیغ کے اچھا ہر آدمی اگر اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے تبلیغ کرے گا تو معاشرے میں بھلائی ہوگی۔ اب ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہو گیا، ہمارے یہاں معاملہ یہ الٹا ہو گیا کہ ایک آدمی جو ابھی عالم نہیں ہے وہ کس درجے میں جا کے تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے؟ عالم۔ اپنے گھر کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھلائی اور برائی نہیں سمجھا رہا، بلکہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے وہاں کی پبلک کو بھلائی اور برائی سمجھا رہا ہے۔ اپنے محلے میں جو وہ دیکھ رہا ہے کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو وہ نہ ٹوک رہا ہے نہ روک رہا ہے۔ تو یہ ایشوز آ رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھی جناب آپ کی حدیث نمبر 18، یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم جا رہے ہیں حدیث نمبر 19 کی طرف۔ کلکم رائی و کلکم مسئول، تمہاری جو رعیت ہے صحیح ہے، سب لوگ رعیت ہیں اور سب لوگ سب سے سوال ہوگا ان رعیت، تمہاری رعیت کے بارے میں۔ تو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعیت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں رعیت۔ میں بڑا بھائی ہوں تو میرے چھوٹے بہن بھائی کون ہیں؟ میری رعیت ہیں۔ اگر میں شوہر ہوں تو پوری فیملی کیا ہے؟ میری رعیت ہے۔ باپ ہوں تو گھر کا سربراہ ہوں تو سب میری رعیت ہیں۔ اگر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں تو اس ادارے میں جتنے ملازمین ہیں سب میری رعیت ہیں، میرے انڈر میں آتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے انڈر میں جو آتے ہیں ان کا سوال آپ سے ہوگا۔ جو لوگ بھی آپ کے انڈر میں آتے ہیں خدا آپ سے ان کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کی نیکی کی ترغیب دی، کیا ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کی،
یہ سوال آپ سے ہوگا. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اچھے عمل کر کے خود جنت میں چلا جاؤں بس، ایسا نہیں ہے. یعنی مجھے اچھے عمل خود بھی کرنے ہیں اور اپنی رعیت کا بھی خیال رکھنا ہے. ہر آدمی اپنی رعیت کا خیال رکھے، توجہ دے چھوٹے بہن بھائیوں پر. ابھی آپ بڑے ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں پر، جب آپ کی شادیاں ہو جائیں گی تو فیملی پر، جب آپ کسی ادارے میں کام کرنے لگو گے تو ادارے کے ملازمین پر. ان سب کا سوال آپ سے ہوگا. کہتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت اگر جہنم میں جائے گی تو وہ 4 لوگوں کو ساتھ لے کے جائے گی، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو. یعنی اگر وہ جہنم میں جا رہی ہے تو وہ بولے گی بھائی میں تو جا رہی ہوں، یہ میرے بیٹے نے تو کبھی نہیں کہا مجھے، میرے شوہر نے تو کبھی نہیں کہا مجھے، اس نے تو مجھے اچھی بات ہی نہیں بتائی کبھی، اگر میں گناہ کر رہی تھی اس نے کبھی روکا ہی نہیں، یا یہ خود تو نماز پڑھ رہا تھا، اچھے کام کر رہا تھا، اس نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں. تو وہ جب جا رہی ہوگی تو اکیلی نہیں جائے گی. تو سوال ہو جائے گا یہاں رعیت کا کہ ہاں بھائی تم کس کس کی رعیت میں تھی. تو عورت تو بولے گی میں تو بیٹے کی رعیت میں بھی رہی، جب میں بوڑھی ہو گئی تو بیٹا مجھ سے اوپر تھا، جب میں شادی ہوئی تو شوہر مجھ سے اوپر تھا. صحیح ہے. اور جب میں گھر میں تھی اپنے تو بھائی مجھ سے اوپر تھا، میرا والد مجھ سے اوپر تھا. ان لوگوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ دین کیا ہے، صحیح ہے، شعور کیا ہے، اچھی بات کیا ہے. تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ خود تو نیک عمل کریں ہی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو آپ کی رعیت میں شامل ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، خاندان والے، رشتہ دار، پڑوسی، ان سب کو بھی نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں. یہ والی حدیث بالکل پچھلی حدیث سے جڑی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ سمجھ لیں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جناب آپ کا حدیث نمبر 19. ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری حدیث ہے ہمارے پاس 20ویں، خیر الناس من ینفع الناس. کیا بات ہے، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع دیتا ہو. جو نقصان پہنچاتا ہو دوسروں کو وہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں. یہ ترغیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع دینے والا ہو. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خدا کی یہ جو قدرت ہے اس میں دینے کا رجحان ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں انسانوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم کیوں دیں، ہم کیوں فائدہ پہنچائیں.